منصور حسین تنویر صاحب آپ رہنمائی فرمائیں. آستانہ علیہ چھالے شریف کا مختصر تعارف پیش کریں. آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قبلہ عالم آل نبی اولاد علی امام الواصلین عزت العارفین سبحان حضور اللہ. قبلہ سبحان عالم اللہ. پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. جی وہاں سے آپ اپنے شیخ طریقت کے حکم پہ ہجرت فرما کے ادھر تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. 1883 میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے، سید پور میں. سبحان سید اللہ. پور میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کے والد صاحب کا نام سید اطہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے. اور سبحان اللہ. آپ کے جو والد تھے سید اطہر علی شاہ صاحب، ان کی اولاد نورینہ نہیں تھی. تو لوگوں نے ان کو عرض کیا کہ مختلف بزرگوں کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نورینہ دے. وہ کئی جگہوں پہ گئے، جا کے دعا کروائی، لیکن اللہ نے اولاد نہ دی. اللہ. الغرض وہ ملو جگہ ہے گجرات کے قریب، وہاں پہ ایک مجذوب بزرگ ہیں بابا جنگو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہاں پہ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت وہاں پہ جائیں. جب آپ وہاں پہ گئے تو ان سے عرض کی، تو وہ چونکہ ولی را ولی میں شناست، واہ. ولی کو ولی جان جاتا ہے. کیا بات. جب آپ نے دور سے ہی دیکھا کہ یہ سید زادے ہیں آ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو اپنے قریب بٹھایا اور لوگوں کو کہا کہ جو مجذوب ہوتا ہے اس پہ ظاہری طور پہ وہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا نا. جی. تو آپ چونکہ اس حالت میں تھے، میلے کچیلے کپڑے تھے، آپ نے لوگوں کو فرمایا پیچھے ہو جاؤ، شریعت کا پابند آ رہا ہے، اللہ. مجھے اس کا استقبال کرنے دو. پتہ چلا کہ جو شریعت کا پابند ہو، اولیاء کاملین بھی اس کا حیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. مجذوبین بھی اس کا حیا کرتے ہیں. جب آپ ادھر تشریف لے گئے تو ان سے آپ نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں. تو انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا. اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ آپ نے قریب اٹھا کے آگ میں لگایا. آپ نے فرمایا اگر میری دعا سے رب نے بیٹا دیا نا، تو اس کے جسم پہ یہ نشان ہوگا عصا کا. تو پھر آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا، جن کا نام سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. سبحان اور آپ کی بیعت جو تھی وہ اڑتالہ شریف سیالکوٹ میں سید اصغر علی شاہ صاحب، بابا اصغر علی شاہ صاحب مشہور ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں زیارت کروائی. تو پھر آپ ایک دفعہ سیالکوٹ جب تشریف لائے تو اڑتالہ میں حاضری ہوئی، تو وہاں آپ ان کے ہاتھ پر بیعت آپ نے فرمائی. اور آپ کا زہد و تقوی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے مسلسل 14 سال تک روزہ رکھا. اللہ. 14 سال تک. ہم ایک ماہ میں جب روزہ رکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن 14 سال مکمل آپ نے روزہ رکھا اور مختصر سی غذا کھاتے، افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی. پھر آپ کی شیخ طریقت نے آپ کو فرمایا کہ بیٹا آپ نے آتے ہوئے دیر کر دی ہے، لہٰذا اب آپ وہاں پہ چلے جائیں، کڑیاں والے کے قریب چھالے بستی ہے. پہلے ان کو چھالے بولتے تھے. پھر آپ جب تشریف لائے تو چھالے سے چھالے شریف ہو گئی. سبحان اللہ. اس وقت جب آپ تشریف لائے تو نصف سے زائد بستی ہندوؤں اور سکھوں کی تھی. اللہ. آپ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے ان کو کلمہ پڑھایا اور لوگوں کی خدمت کی، اور خدمت اس انداز سے کی کہ اللہ اکبر، آپ انسان تو انسان، جانوروں کی بھی خدمت کرتے. راستے میں کسی کتے کو دیکھ لیتے تو اس کے لیے بھی لنگر شریف لے کر جاتے اور اسے کھلاتے. جی یہ تو بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ ہر مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے. اور یہاں سے جو ہندو گزرا کرتے تھے کشمیر کی طرف جانے کے لیے، آپ ان کی بھی خدمت کرتے. اور آپ نے خادموں کو یہ کہا تھا جو بھی یہاں سے قافلہ گزرے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اور ان کے لیے آپ نے علیحدہ برتن رکھے تھے. جی خدمت خلق کے حوالہ سے پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد کریم نے فرمایا تھا کہ میرا اب آخری وقت آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ وہاں پہ چلے جائیں. اور وہاں پہ جا کے قبرستان کے قریب آپ نے ڈیرا لگایا. آج بھی آپ کے مزار شریف کے ساتھ قبرستان ہے. آپ کے مرشد کریم نے فرمایا تھا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لہٰذا تم اوان شریف حاضری دینا اور وہاں پہ جو سلوک کی منازل رہ گئی ہیں وہ طے کرنا. پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلباء کی بہت خدمت کی، سادات کی بہت خدمت کی، اور مخلوق خدا کی انتہا درجے کی خدمت کی، اور کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. اللہ. لوگوں کے دل راضی کرتے تھے. ہم جہاں پہ میری ڈیوٹی ہے دمتھل، وہاں پہ کئی ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زیارت کی، اور آپ روزانہ انبیاء کرام کے جو انبیاء کرام کی طرف منسوب مزارات ہیں وہاں پہ آپ حاضری دیتے ہیں. جی وہ ذرا تفصیل سے بتائیں، کہاں کہاں آپ جایا کرتے تھے؟ آپ ادھر سے جب نکلتے چھالہ شریف سے تو قریب آپ کے مزارات جو ہیں وہاں پہ بھی آپ حاضری دیتے، اور بالخصوص جو آپ مشہور ہیں وہ ٹبے پہ جو مزار ہے جن کا نام اوپر تو یوشع بن نون لکھا ہوا ہے،
ادھر آپ نے چلا کشی فرمائی. آپ شیخ چگانی بھی حاضری دیتے، حضرت سیدنا تنوخ علیہ السلام، اور ٹانڈا میں ہزارہ مغلہ میں بھی آپ حاضری دیتے جی، اور موٹا میں بھی آپ حاضری دیتے، موسیٰ حجازی علیہ السلام بھی حاضری دیتے، مختلف انبیاء کرام کے مزارات پہ آپ حاضری دیتے. ایک دفعہ کا ذکر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ آپ نے حاضری دی 40 دن، اور حاضری دینے کے بعد بزرگان اس ہستی سے ملاقات نہ ہوئی، کوئی فیضان حاصل نہ ہوا. تو آپ جب 40 روز کے بعد اٹھے مزار شریف سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے، اور تخت پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. اور تخت کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان کرسیوں پہ اولیاء کاملین تشریف فرما ہے. کچھ اولیاء کرام اپنے مراتب کے حساب سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی خالی ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا نصیب علی، آج تمہارا نصیب کھل گیا، اس کرسی پہ تشریف فرما ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے مقام وصیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. مقام وصیت جب عطا فرمائی تو اس وقت سے آپ کو غوث یگانہ یعنی یکتا غوث، منفرد غوث، علیحدہ نرالی شان والا وقت کا غوث، یہ آپ کا لقب مشہور ہو گیا. تو آپ نے اپنے آستانہ عالیہ پہ ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا، اور مدرسہ پہ ایسی خدمات سارے انجام دی کہ جن کی مثال اب دیکھنے میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. آج کل ہمارا طریقہ علیحدہ ہے، لیکن اس وقت کے جو بزرگ تھے قبلہ عالم پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طلباء کے لیے خود کھانا تیار فرماتے، سبحان اللہ. کھانا تیار کر کے ان کو پیش کرتے، وہ کھا لیتے. بلکہ کتب کے اندر آیا، اور آپ کے مریدین جو اب بھی موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو طلباء کا جھوٹا ہوتا وہ خود کھا لیتے، اور بچا ہوا جو لنگر ہے، اور کھا کے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے. سبحان اللہ. تو آپ کا ایک بڑا مشہور و معروف ملفوظ مبارک ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے کہ بندے کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. جب بندہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے تو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، روحانی طاقت اللہ تیز کر دیتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا تھا. تو آپ کے مریدین نے بھی مختلف جگہوں پہ جا کے مدارس قائم کیے ہیں، دین کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آستانہ کو آباد و شاد فرمائے.